الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عید الاضحیٰ کی نماز میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے پیارے دوستوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ذی الحجہ اور ذو الحجہ ان سب کے معنی حج کا مہینہ ہے. خاص طور پر کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو صرف اسی مہینے میں ہی ادا کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیگر مہینوں میں آپ چاہیں تو آپ ان عبادتوں کو نہیں ادا کر سکتے. اس کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ ہی ہونا ضروری ہے. ان میں سے ایک عبادت ہے حج کرنا. حج کا فریضہ اور حج کی عبادت اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ حج کر لیتا ہے حج مبرور، یعنی اس میں گناہ نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، تو اس طرح سے جب حج کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا. اس طرح سے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. ایک تو حج کی عبادت ہے جس کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ ہونا ضروری ہے، اور ایک ہے قربانی. آپ چاہیں کہ ہم ذی الحجہ کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں کسی اور دن میں ہم قربانی کر لیں، آپ نہیں کر سکتے. ایام قربانی جو مخصوص ہیں 10، 11، 12، ان کے علاوہ جو کہ ذی الحجہ کے مہینے میں پڑتے ہیں، ان کے علاوہ آپ چاہیں کہ ہم کسی اور مہینے میں ہم اللہ کے نام پر کوئی جانور قربان کر دیں، ہمیں قربانی کا ثواب مل جائے، آپ کو نہیں مل سکتا. یہ عبادتیں ایسی ہیں جس کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ ہونا ضروری. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہم سب کو نصیب فرمایا. عزیز ساتھیوں اور دوستوں، یہ جو قربانی ہوتی ہے یہ کس لیے کی جاتی ہے، اصل اس کا سلسلہ کہاں سے ہے اور اس میں ہمیں کیا ثواب ملتا ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن پاک دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ فصل لربک وانحر، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. نماز پڑھو اور قربانی کرو. لہذا یہ قربانی کرنا صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، ان پر ضروری ہے. اور کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہم سنت ہے. اور اس سے پہلے، اس سے قبل کل جمعے میں ابراہیم علیہ السلام کی دیگر آزمائشوں کو بیان کیا گیا تھا، ان کے امتحانات کو بیان کیا گیا تھا. اور آج اس بات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ کس اعتبار سے اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کے لیے لے کر کے چلے تھے، اور اللہ نے کیسی انہیں مقبولیت فرمائی کہ آنے والے ہر انسانوں کے لیے جو بھی استطاعت والے ہوں اللہ نے اس قربانی کو واجب قرار دے دیا. میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ابراہیم علیہ السلام کی اس سے پہلے بھی کئی آزمائشیں ہوئی. حضرت گھر سے نکال دیے گئے، نمرود کے آگ میں ڈالے گئے، اور طرح طرح کی آزمائشوں میں ان کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا. اور بہرحال ہر طرح کی آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک عظیم امتحان لینا تھا، ساری دنیا کو دکھلانا تھا کہ دیکھ لو ہمارے نبی کس طرح سے ہوا کرتے ہیں، اپنے اللہ سے انہیں کیسی محبت ہوا کرتی. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بارہا دعا کر رہے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں کوئی آپ اولاد عطا فرما دیں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی.
حضرت دعائیں کرتے کہ اللہ ہمیں کوئی اولاد عطا فرما دیجیے، اور کس وقت سے دعائیں کر رہے ہیں۔ 86 سال کی جب عمر ہوئی تو 86 سال کے عمر میں اللہ رب العزت نے بیٹے کی شکل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا۔ آپ سوچیں کہ جو باپ شروع سے چھوٹے سے دعا مانگتا ہو، 30-32 سال کی عمر سے دعا کر رہا ہو، پھر 86 سال کی عمر میں اسے دعا قبول ہو، ان کی دعا قبول ہو، اور پھر اتنا خوبصورت بچہ ملے، آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی محبت ہوگی ایک باپ کو اپنی اولاد سے، کس طرح سے محبت ہوگی اور کیسی وہ گھڑی ہوگی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ اور بیوی ہاجرہ کی اور والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی ہوگی کہ ہاں اب 86 سال کی عمر میں اولاد نصیب ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ کو چونکہ آزمائش کرنا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کرنی تھی، اور ساری دنیا کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ دیکھ لو، جب محبت جس کے اندر سچی اللہ کی ہوتی ہے، جب الفت ایک خدا کی آ جاتی ہے، جب بندگی ایک اللہ کی ہوتی ہے، تو پھر سامنے اولاد ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی عزیز سرمایہ کیوں نہ ہو، لیکن بندہ اللہ کی محبت میں سب کو نچھاور کر دیتا ہے۔ یہ دکھلانا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کو، وہ لوگوں دیکھ لو، قیامت تک آنے والے ہر انسان مثال دیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ دیکھ لو ہمارے نبی کیسے ہوا کرتے تھے، بندگی کسے کہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کسے کہتے ہیں، اور سچی محبت اور الفت کسے کہا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو پھر اس کے بعد وہ صدقہ کر رہے، اللہ کے راستے میں 100 اونٹ ذبح کر رہے، لیکن نہیں مانا جا رہا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے، نہیں مانا جا رہا۔ اور پھر ایک دن دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے۔ آپ سوچیں کہ کیسا انوکھا خواب ہوگا اور کتنی عجیب گھڑی ہوگی وہ۔ اب چونکہ انبیاء کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو آزمائش کرنا مقصود تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب پھر جب حکم اللہ کا تو پورا کرنا، وہ سچی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اپنے اللہ کی کہ اللہ کی شان کے لیے، اللہ کی محبت میں کچھ بھی قربان کر سکتے۔ بات اگر مال کی ہوتی تو ہر شخص خوشی سے نچھاور کر دیتا، بات اگر خود کی جان کی ہوتی تو ہر شخص نچھاور کر دیتا، لیکن جب باپ بیٹے کی گلے پر چھری چلانے کی آتی ہے تو یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی بڑھ کر کے ہوتا ہے، یہ آزمائش کچھ زیادہ ہی سخت ہوتی، اور اس آزمائش میں کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب چونکہ اللہ کا حکم تھا، بیوی ہاجرہ کے پاس آئے، اور 96 سال کی عمر تھی، اور چھوٹا سا اسماعیل، چھوٹے سے بچے۔ اب بیوی ہاجرہ سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کو میں لے کر جا رہا ہوں سیر و تفریح کے لیے، اپنے دوست سے ملاقات کے لیے بیٹے کو لے کر کے جا رہا ہوں۔ رسی اور چھری اپنے بغل میں دبائی، اپنے پاس رکھا، اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل کو لے کر کے چل دیے۔ اب شیطان کے اندر کھلبلی مچی کہ کہیں ایسا نہ ہو، اگر یہ قربانی ہو گئی تو ساری انسانیت مثال دے گی مذہب اسلام کی، اور ساری انسانیت مثال دے گی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی۔ اب چونکہ شیطان پریشان تھا کہ کسی طرح سے اس قربانی کو روکا جائے اور کسی طرح سے اس اہم عبادت کو روکا جائے، اب وہ دوڑ کر پہنچا اسماعیل کے پاس کہ اسماعیل، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کہاں لے کر کے جا رہے ہیں تمہارے والد؟ کہنے لگے میرے والد مجھے لے کر کے جا رہے ہیں اپنے دوست سے ملاقات کے لیے، ٹہلانے کے لیے، تفریح کے لیے۔ شیطان کہنے لگا نہ، تمہیں ٹہلانے کے لیے لے کر کے نہیں جا رہے، تمہیں ذبح کریں گے لے کر جا کر۔ بیٹے اسماعیل کہنے لگے ایسا کبھی ہو سکتا ہے شیطان، ایسا کبھی ہو سکتا ہے کسی باپ نے کسی بیٹے کو ذبح کیا ہے کبھی جو میرے والد مجھے ذبح کریں گے؟ شیطان کہنے لگا کہ نہیں، ذبح کریں گے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ پھر بیٹے اسماعیل نے کہا جب باپ پیغمبر تو بیٹے کی کیا ادا ہوگی اور کیا جواب ہوگا؟ بیٹے اسماعیل نے کہا کہ اگر حکم اللہ کا ہے تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں، اگر حکم اللہ کا ہے، اگر مرضی اللہ کی ہے تو پھر میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے منظور ہے کہ میرے والد میرے گلے پر چھری چلا دے۔ اگر حکم اللہ کا ہے کہ میری قربانی دے دی جائے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، تو میں نبی کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جاؤں۔ اب شیطان پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں،
دوڑ کر کے آتا ہے حضرت حاجرہ کے پاس اور کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ کہنے لگے کہ تفریح کے لیے لے کر گئے، اپنے دوست سے ملاقات کے لیے لے کر کے گئے۔ کہنے لگا شیطان کہ نہ، وہ جانتا تھا نا کہ عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے، نہ تفریح کے لیے نہیں لے کر کے گئے، بلکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ بیوی نے بھی وہی جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں ذبح کر سکتا۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، ذبح کریں گے کیونکہ حکم اللہ کا ہے۔ پھر بی بی حاجرہ نے بھی وہی جواب دیا کہ بھئی اگر حکم اللہ کا ہے تو پھر اس میں کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، اگر مرضی اللہ کی ہے تو میں اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دوں گی۔ آپ دیکھیں کہ عورت کا جگر کیا ہوتا ہے، عورت کی محبت کیا ہوتی ہے ایک بیٹے کے لیے، لیکن جواب کیا دے رہی، کنکری مار رہی شیطان کے کہ تو بھاگ جا مردود، مجھے بہکاتا ہے۔ اب چنانچہ یہ منظر جب بیٹے اسماعیل کو ان کے والد ابراہیم علیہ السلام جب لے کر کے جا رہے تھے قربانی کے لیے، یہ عرش ہل رہا تھا اس وقت، یہ آسمان کہہ رہا تھا اللہ آج زمین پر کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ہوائیں رک گئی تھی کہ اللہ اکبر، زمین پر تو آج تک کسی کی ایسی آزمائش نہیں ہوئی ہے، آج زمین پر ہونے کیا جا رہا، یہ فرشتے، یہ روشنی اور یہ درخت سب کہہ رہے تھے باری تعالیٰ آج زمین پر کتنا بڑا امتحان ہونے جا رہا ہے۔ آج زمین پر ایک سگا باپ اپنے سگے بیٹے، وہ اولاد جو 86 سال کی عمر میں جو اولاد ہوئی، جس کے ایک بیٹا ہو، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا۔ یہ سارے فضائیں، یہ ہوائیں، یہ آسمان رش کر رہا تھا کہ آج وہ زمین پر ہونے کیا جا رہا۔ لے کر کے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جب پہنچے پہاڑ پر، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني، جب چوٹی پر پہنچے، پہاڑ پر پہنچے، اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام خود تو پیغمبر تھے، خود تو نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ مجھے کرنا تو وہی ہے جو میرے اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن ایک بار میں اپنی بیٹے کی بھی رائے لے کر کے دیکھ لوں کہ میرے بیٹے کی رائے کیا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میرے لخت جگر، اس میں تمہاری کیا رائے ہے، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے تو خواب دیکھا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ نے قربانی مانگی، میرے بیٹے آپ کی کیا رائے، آپ کیا تیار ہے اس کے لیے؟ اب سوچیں کہ خود جب باپ پیغمبر ہو اور والد پیغمبر کا سوال ایسا ہو تو بیٹا بھی پیغمبر ہے، بیٹے کا جواب کتنا نرالا ہو۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، اگر حکم اللہ کا ہے، مرضی اللہ کی ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ قرآن کہتا ہے بیٹے اسماعیل نے جو جواب دیا، اس وقت پہاڑوں نے بھی دیکھا ہوگا اور آسمانوں میں نے بھی سنا ہوگا اور تمام زمین کے ذرات نے بھی جواب سنا ہوگا، درختوں نے بھی جواب سنا ہوگا۔ بیٹے اسماعیل نے جواب دیا ابا جان، اگر حکم اللہ کا ہے تو آپ کا لخت جگر، آپ کا نور نظر، آپ کا پیارا ایک لوتا بیٹا، آپ کا ننھا اسماعیل اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ابا جان آپ کر ڈالیے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ابا جان ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے شکوہ کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے شکایت کرنے والوں میں پائیں گے، نہ نہ ابا جان ایسا نہیں ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، قیامت کے دن جب آپ مجھے پائیں گے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں صبر کر کے دکھا دوں گا کہ میں اپنے اللہ کے لیے کرنے کیا جا رہا ہوں۔ اور کیا نقشہ کھینچا گیا جب ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور باپ پیغمبر اسماعیل علیہ السلام نے جب چھری رکھی، اب اس وقت چھری بھی پریشان تھی، چھری بھی ساکت ہو گئی تھی، چھری بھی سوچ رہی تھی کہ باپ پیغمبر جو چھری چلا رہا ہے وہ بھی پیغمبر، اور جس پر چھری چل رہی وہ بھی پیغمبر، اب چھری بیچ کے اندر ہے، وہ پریشان ہے کہ میں کروں تو کیا کروں، چھری چل نہیں رہی، اللہ کا حکم ہے چھری بال بھی باقا نہ کرنا، خبردار اگر بیٹے اسماعیل کی اگر ایک بال بھی اگر کٹ گیا، چھری تجھے اٹھا کر کے میں جہنم میں پھینکوں گا۔ جب حکم اللہ کا بیچ میں چھری لٹکی پڑی ہے، وہ چل نہیں رہی، چھری گلا کاٹ نہیں رہی، اب حکم جب اللہ کا چھری نہیں چل رہی تو بیٹے اسماعیل نے جواب دیا، بیٹے اسماعیل نے جواب دیا۔ کیا منظر ہوگا وہ
آپ سوچیں کہ تقریر بیانات تو آپ روزانہ سوچتے، کبھی سوچ کر کے دیکھیں، کبھی ان باتوں پر غور کر کے دیکھیں کہ بیٹا اسماعیل نیچے پھر چھری چلائی جا رہی، جب چھری نہیں چلی بیٹے اسماعیل نے سر اٹھایا، ابا جان اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے کہ ایسی قربانی منظور نہ ہو، کیونکہ جب اسماعیل کو جب لٹایا گیا تھا تو چہرہ نیچے کی طرف تھا، جب چہرہ نیچے کی طرف تھا چھری اوپر سے چلائی جا رہی تھی۔ بیٹے اسماعیل کہہ رہے ہیں ابا جان شاید کہ اللہ کو یہ قربانی منظور نہ ہو کہ میرا چہرہ نیچے کی طرف ہو، شاید کہ اللہ کو یہ منظور ہو کہ بیٹا باپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہو اور باپ اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھے اور چہرہ باپ کے چہرے کی طرف کر دیا جائے اور پھر آپس میں نظریں ملیں، پھر باپ والد ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائیں۔ بیٹے اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ اللہ کو ایسی قربانی منظور ہو۔ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات۔ بیٹے اسماعیل کہہ رہے ابا جان شاید کہ اللہ یہ چاہتے ہوں کہ باپ اوپر سے دیکھ رہا ہو بیٹے کا چہرہ اسماعیل کی طرف ہو۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوا اور جب چھری چلانے کا جب نمبر آیا لیکن پھر بھی چھری نہیں چل رہی، اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل امین کو کہ جاؤ جبریل لے کر کے جاؤ جنت سے دمبا، اور ابراہیم علیہ السلام سے منع کر دو، اللہ بیٹے کی قربانی نہیں لے گا، اللہ نے تو صرف آزمائش کی تھی تمہاری۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تمام کلمات کے اندر، تمام امتحان کے اندر آزمایا، اور اللہ رب العزت نے گواہی دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ آپ سوچیں کہ اللہ نے جسے کامیاب کہہ دیا ہو اس کے لیے کیا حال، اس کے لیے کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی عزیزو، اللہ کو یہ قربانی کی ادا اتنی پسند آئی کہ آنے والے ہر وقت میں اور ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، اس یاد کو زندہ کیا جاتا ہے، ایک اہم سنت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس لیے ہم سب کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہر سال عید الاضحیٰ میں اللہ کے نام پر ہم جانور قربان کریں، اور اللہ ہمیں وہی ثواب دیں گے انشاءاللہ جو ثواب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ اس لیے ہم سب دل کھول کر فراخ دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا